جب آپ کبھی اس کائنات میں غور کرنا شروع کرتے ہو تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، یہ مشرق کیوں ہے، مغرب کیوں ہے، مشرقین کیسے ہوتے ہیں، مغربین کیسے ہوتے ہیں، مشارق کیا ہیں، مغارب کیا ہیں، ایک مشرق ہے کہ دو مشرق ہیں، ایک جنت ہے کہ جنتین ہے، کیا بات ہے، یعنی کہ ستاروں کا سفر کیا ہے۔ اب آپ اس پہ ذرا غور کر رہے ہیں، اور اگر آپ آئے ہیں، آنا تھا تو جانا کیوں ہے، اگر جانا ہی ہے تو آنا کیوں ہے، اور یہاں یہ آپ سوچ رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، پھر یہ کہ جو مجھ سے پہلے لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے۔ انسان سوچتا ہے کہ پھر یہ موسم بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، اتنے پرفیکٹ موسم بدلتے ہیں، ہر سال دسمبر میں ہی آتا ہے، سردیوں میں آتا ہے، کیا بات ہے، یہ کبھی لیٹ نہیں ہوا، اور ہر سال جون کا دن جو ہے گرم ہوتا ہے، اور جولائی کے مہینے بھی ویسے ہوتے ہیں، اور ساون ویسا ہی ہوتا ہے، اور یہ سب یوں ہی ہوتا ہے، اور یہ چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ اتنی پرفیکٹ مشینری بنانے والا کارساز کون ہے؟ جس نے یہ کائنات پرفیکٹ بنائی ہے، اور اس کائنات میں آپ غور کریں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں آپ نے غور کرنا ہے، کائنات بنانے والے پر آپ غور کر رہے ہیں۔ پہلے کائنات کی صنائی پہ آپ غور کرو کہ اس کائنات میں کوئی چیز امپرفیکٹ نظر آئی، کوئی کمی نظر آئی، پھر نگاہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایک بار نگاہ اٹھا لو، نگاہ خیرہ ہو کے واپس آ جائے گی۔ Did you find anything wrong anywhere؟ پرفیکٹ مشینری بنا دی، پرفیکٹ نظارہ بنا دیا، اور میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور دریاؤں کو روانی دی، اور ستونوں کے بغیر چھت قائم کر دی۔ تمہارے سر کے اوپر آسمانوں کا اور آسمانوں میں سجائے فانوس، ستارے اور پھر رونقیں تمہارے لیے، اور آج تک بارش ہو رہی ہے، اس سے زمینوں میں فصلیں اگتی ہیں اور تم لوگ کھاتے جا رہے ہو۔ پھر تمہارے لیے جانور پیدا کیے، اور ان کی کھال اور ان کی اون اور وغیرہ وغیرہ، تمہارے لیے کیا آسودگیاں ہیں۔ اگر پانی کو میں کڑوا کر دوں تو تمہاری ساری سائنس فیل ہو جائے۔ پانی میں مٹھاس ہے، شکر ادا کرو کہ یہ مٹھاس قائم ہے، یعنی کہ ممتا میں مٹھاس ہے، شکر ادا کرو کہ قائم ہے۔ بھائیوں میں مٹھاس ہے، شکر کرو قائم ہے، تو یہ مٹھاس بڑی چیز ہے۔ تم دھوکے میں مٹھاس دیکھتے ہو، مٹھاس میں دھوکہ دیتے ہو، یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ مٹھاس جو ہے یہ بڑی خاص ہے، اس پہ غور کرو۔ سب چیز پرفیکٹ ہے، اب یہ جنرل کریٹڈ یونیورس پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے پرفیکٹ، مکمل، ہر ساتھ ایز اٹ از، جیسے کا تیسا یوں کا توں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جوں کا توں ہوں، ویسے کا ویسا، جیسا میں تھا، اور میں ہوں اور میں رہوں گا۔ تو ایک لمحے کا تفکر جو ہے وہ آپ کو 60 سال کی عبادت سے آگے لے جاتا ہے۔ عبادت میں آپ نے اللہ کے لیے رجوع کرنا تھا، اور یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس میں آپ نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ مثلاً وہ زمین کے اندر بیج کو پالنے والا ہے، ایک بیج کے اندر 100 درخت ہیں۔ اگر بیج سے پوچھو کہ تم کتنے ہو اور تم میں کتنے درخت ہیں، تو وہ کہے گا کہ کئی ملین، کئی کروڑ۔ ایک درخت کے بیج کے اندر کتنے درخت ہیں؟ اگر آپ تمام بیج گن لیں اور تمام درخت گن لیں، اور ان درختوں کے بیج گن لیں، ان کے درخت گن لیں، اور آنے والے زمانے گن لیں، تو پتہ چلے گا کہ ایک بیج ہے کیا۔ ایک انسان 4 نسلوں کے بعد 400-500 رشتہ داروں والا ہوگا، بچے ہوں گے، بچوں کے بچے ہوں گے، پرانا مکان ایک ایک اینٹ تقسیم ہو جاتا ہے، پھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، نسل بدل جاتی ہے، کوئی شاہ جہانی اور کوئی شاہ جہاں آبادی بن جاتا ہے، کیا سے کیا نام بن جاتے ہیں، اس طرح دنیا پھیلتی ہے۔ پھر جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ آج تک جوں کا توں ہے، آج تک اس کی اذان ویسے کی ویسی ہے، اس کا قرآن ویسے قائم ہے، پہاڑ ویسے ہی قائم ہے۔ آپ نے پہاڑ کو توڑا پھوڑا، بہت کچھ نکالا، بجری نکالے، کرش نکالا، پھر بھی پہاڑ وہیں کا وہیں ہے، پہاڑ ختم نہیں ہوتا۔ جتنی سڑکیں بنا لو وہ ختم نہیں ہوتا، سمندر سے جتنے دریا نکال لو وہ ختم نہیں ہوتا، پہاڑ کی برف پگھل جائے پھر بھی ختم نہیں ہوگا، کوئی شے ختم نہیں ہوتی، ہر شے جوں کی توں ہے۔ پھر وہ کون سا خزانہ ہے جو انڈنگ ہے، اور وہ کون ہے جو اس کا خالق ہے؟ یہ کیا نظام ہے؟ اس نظام کو داد دیتے ہوئے اب سجدہ کر۔ یہ سجدہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ بات سمجھیں، یہ ایک لمحے کی بات ہے، کبھی غور کیا کرو اور کہو کہ جس نے یہ کائنات بنائی اس کو سلام۔ یہ تو ہونا چاہیے، یہ سلام مانگتا ہے،
کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اس کی تسبیح کرتی ہے اور جھک کے بیان کرتی ہے، اپنے اپنے مدار میں چلتی ہے۔ ستارے اور سیارے جمیل اور جسیم سب اپنے اپنے مدار میں چلتے جا رہے ہیں، کوئی کسی کے مدار کو نہیں چھیڑتا۔ یہ بندہ ہے جو بندے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے تم خود فیصلے نہ کرو۔ اللہ وہ ہے جس کی موجودگی میں تمہیں فیصلے کا حق نہیں ہے، اور جس کو چاہے معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دے تو تم گلہ کرنے والے کون ہو؟ اس نے سب سے پہلے اسے معاف کرنا ہے جسے تم نے معاف نہیں کرنا، لہذا تم بھی اس شخص کو معاف کر دو۔ اس لیے میں بار بار تمہیں کہتا ہوں، سب کے سامنے کہتا ہوں کہ آج دل سے یہ اعلان کرو، یا اللہ ہم سب کے سامنے دل سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ جن لوگوں نے ہمیں ناراض کیا ان کو بھی معاف کرتے ہیں، جس نے نقصان پہنچایا اور ہم پر ظلم کیا اس کو بھی معاف کرتے ہیں، سب کو معاف کر دیا۔ اگر آپ نے یہ کر دیا تو مجھے خوش کر دیا۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ہم نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ اتنی سی بات ہوتی ہے، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے بارے میں تفکر اور تدبر کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو نارمل حالات میں یہ بات سمجھ آ جائے، اور وہ چاہے تو اس کے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ ایکسیپشن کا یعنی استثناء کا، یعنی کہ کبھی کبھی محنت کامیاب ہوتی ہے اور کبھی کبھی غیر محنتی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے پیسہ بچایا وہ اس کے کام آیا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس نے پیسہ نہ بچایا وہ بھی اس کے کام آیا۔ کہتا ہے کہ عجب بات ہے کہ تو خوش رہتا ہے، حالانکہ تجھے غم کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے برداشت سکھائی ہے، میں تم سے بہتر ہوں۔ جس کو غم ملا اس کو برداشت مل گئی، یہ اللہ کے کام ہے، اور ہر کام میں مصلحت ہے۔ اس لیے اللہ کے کام کو دیکھا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنا رشتہ اس کے ساتھ رکھو۔ ایک راز یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کبھی نہ الجھنا۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ جب اللہ چاہتا ہے تو سب انسان سیٹ ہو جاتے ہیں، جب نہیں چاہتا تو سارے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے کہیں کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں تو وہ کہے گا کہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں۔ پھر کہو کہ میں وہی ہوں جو آپ سے وہاں ملا تھا، آپ نے کارڈ دیا تھا، کہتا ہے کارڈ تو میرا ہے مگر معاف کرنا میں آپ کو پہچانا نہیں۔ اور جب اچھا وقت آتا ہے تو پھر ڈھونڈ کے اور آ کے ملتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، بس اللہ جب چاہے، اس لیے آپ لوگ خیال کیا کریں۔ 1 گھنٹے کا بلکہ 1 منٹ کا تفکر جو ہے وہ بڑی دور تک لے جاتا ہے۔ اللہ کو بڑی سمجھ کے ساتھ پہچاننا کہ بیج جو ہے وہ مٹی میں کیسے پل گیا، مٹی کے اندر رنگ کہاں سے آ گئے، بے رنگ پانی ہے، بے رنگ بیج ہے، بے رنگ مٹی ہے، پھر رنگ کس طرح آ گیا، رنگ ساز کہاں سے آ گیا۔ پانی کی بھی عجب بات ہے، پتوں میں جاتا ہے تو سبز ہو جاتا ہے، پھول میں جاتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ پانی کیا کر رہا ہے، کیا تماشے کر رہا ہے یہ پانی۔ جب آپ لقمہ کھاتے ہیں تو جب یہ لقمہ آنکھوں میں جاتا ہے تو نور بن جاتا ہے، بینائی بن جاتا ہے، اور خیال میں جاتا ہے تو دماغ بن جاتا ہے۔ آخر لقمے میں کیا ہے، لقمے میں کرشمے کہاں سے آ گئے، کبھی یہ توانائی بن جاتا ہے اور کبھی رانائی بن جاتا ہے۔ لقمہ ہے کہ کیا ہے، کھائی بھنڈی ہے اور چمک آنکھوں میں آ گئی ہے، تو بھنڈی میں بڑے کرشمے ہیں۔ اس بات کو پہچانو کہ یہ کیا ہے، آنکھوں میں چمک کہاں سے آ گئی، خیال میں رانائی کہاں سے آ گئی، چہرہ کہاں سے خوشگوار ہو گیا۔ تو یہ بات کہ لقمے میں کرشمے کہاں سے آ گئے، بیج میں رانائیاں کہاں سے آ گئیں، ان باتوں پہ غور کیا کرو۔ مچھلی پیدا ہوتے ہی تیرنے کیسے لگ گئی ہے، اس کو کس نے ٹریننگ دی، کون تیراتا ہے، یہ خود ہی تیرتی ہے۔ پرندہ اڑتا ہے، وہ ہوا میں اڑنے لگ گیا، نہ کوئی ٹریننگ، نہ کوئی پیراشوٹ، وہ تو پرندہ ہے، اس کا نام ہی پرندہ ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ پرندے کا بچہ پرندہ ہی ہوگا، مچھلی کا بچہ مچھلی ہوگا، انسان کا بیٹا انسان ہی ہوگا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے تھوڑی امینڈمنٹ کی ہے، ایک آنکھ آگے ایک پیچھے ہونی چاہیے، یہ امینڈمنٹ نہیں ہوگی۔ وہ جوں کا توں ویسے کا ویسا ہوگا۔ اس پہ غور کیا کرو۔ ہر انسان دوسرے انسان جیسا ہے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو اور اس کی آنکھ میں بھی آنسو، وہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے، اس کے ناک بھی تھا اور کان بھی تھے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان کے برابر ہے، اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے برابر نہیں ہے۔ کوئی چہرہ اس کائنات میں کبھی ریپیٹ نہیں ہوا۔ ذرا 1 منٹ لگا کے یہ سوچ لو، نہ آپ کسی کے برابر ہیں اور نہ کوئی آپ کے برابر ہے، تو یہ راز ہے۔ تو یہ 1 منٹ کا جو تفکر ہے یہ عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے ان باتوں پہ غور کیا کرو کہ یہ سب کیا ہے، یہ جلوے اس کے ہیں، یہ کہاں سے ہیں، وہ کیسے کیسے جلوہ کرتا ہے۔ اے خالقی کونین، تیرے کام عجب ہیں،
دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے، کہتا ہے میں مالک ہوں، میں رزق کا مالک ہوں، رزق عطا کرتا ہوں۔ انسان کہتا ہے کہ مان لیا کہ تو رزق دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو، قرض حسنہ، جو کبھی وہ مانگنے لگ جاتا ہے اور 2.5% لے لیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ہی نے تو سب کچھ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، بس 2.5% دے دو، تو وہ دیتا ہے اور پھر مانگتا ہے وہ مالک، اور وہ مجبور بھی نہیں کرتا، حالانکہ طاقت رکھتا ہے۔ طاقت کی موجودگی میں مجبور نہ کرنا یہ اللہ کا ہی کام ہے۔ اللہ ہو کر انسانوں کو باغی ہونے دینا یہ اس کا کام ہے۔ اگر آپ کا نوکر کہنا نہ مانے تو دوسرے دن ہی اسے نوکری سے برخاست کر دیں گے، تو آپ کے گھر میں جو آپ کا کہا نہ مانے آپ اس کو اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ آپ بندہ ہو کر خدا کا کہا نہیں مانتے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کھانا تو کھاتے جاؤ، تو وہ اسے مال دیتا رہتا ہے۔ اس پہ غور کیا کرو، یہ کائنات غور کے لیے ہے، فکر کے لیے ہے۔ دن کو غور کرو تو اور چیز سمجھ آئے گی، رات کو غور کرو تو اور چیز سمجھ آئے گی۔ غور کا مقام ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک، صبح صادق سے پہلے بلکہ صبح کاذب سے بھی پہلے۔ غور کرنے کا مقام تب ہے جب پوری کائنات آپ کے ساتھ تنہائی میں ہوتی ہے۔ اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات ہے۔ صاحبان غور کا وہ وقت ہے، باقی جو صاحبان معاش ہیں وہ دن کے وقت اٹھتے ہیں۔ دکان کا حق اللہ سب کا مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ دن تلاش معاش کے لیے ہے اور رات پردہ ہے۔ پردے کے ٹائم میں غور کیا کرو، غور کا لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آخر میں سب کے لیے دعا ہے، آمین بھی رحمت کا یا ارحم الراحمین۔